بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج دوبارہ سے ہم عوامل النحو کی ترکیبات اور عبارت وغیرہ کو حل کریں گے۔ ہم نے اس میں فاعل، اس میں مفعول اور صفت مشبہ وغیرہ پڑھ لیے تھے، ان کی تھوڑی سی ترکیبات رہتی ہیں، پہلے ان کو حل کریں گے اور اس کے بعد آگے سے انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس ایک عبارت تھی، ہوا یعمل عمل فعلہ المجہول، ٹھیک ہے، یعنی کہ فعل، اس میں مفعول کے بارے میں تھا کہ وہ اپنے فعل کا عمل، فعل مجہول کا عمل کرتی ہے۔ تو اس کا ترکیب دیکھ لیجئے، ہوا مبتدا، یعمل فعل با فاعل، یعنی وہ کرتا ہے، یعمل کام ہے نا، تو اس لیے فعل با فاعل ہے۔ عمل مضاف، فعلہ مضاف الیہ مضاف، یعنی فعل کا لفظ وہ مضاف الیہ مضاف ہے، اور ہا ضمیر پھر کیا ہے، مضاف الیہ ہے۔ کیونکہ فعل کا لفظ وہ مضاف الیہ ہے عمل کے لیے، اور ہا ضمیر کے لیے مضاف ہے، اس لیے وہ مضاف الیہ مضاف ہوا، ٹھیک ہے۔ اب المجہول کیا ہو گیا، یہ دونوں مضاف الیہ مضاف مل کر کیا ہو گیا، موصوف ہو گیا، یعنی فعل کی صفت کیا ہے، اس کے فعل کی صفت کیا ہے، وہ مجہول ہے، تو مجہول کیا ہے، اس کی صفت ہو گئی، موصوف صفت مل کر مضاف الیہ ہو گیا اس عمل کا، ٹھیک ہے۔ اس عمل کے لیے مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مفعول ہوا اس فاعل کے لیے، یعنی اس فعل کے لیے، یعملو کا مفعول ہوا نا، یعملو وہ کرتا ہے عمل، کس چیز کا، عمل فعل المجہول، یعنی فعل مجہول کا عمل، ٹھیک ہے، تو یہ مفعول ہوا۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی اس مبتدا کی، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ مثالہ مثل جاءنی الذی ضرب غلامہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، مثالہ مضاف الیہ مل کر مبتدا، کیونکہ اسم اگر شروع میں آ جائے اور وہ معرفہ ہو، یعنی کہ مضاف الیہ ہو کر کیا ہو گیا، معرفہ اسم بن گیا نا، اس میں تخصیص آ گئی، یعنی کہ اس میں معرفہ عرف آ گیا، اس وجہ سے یہ کیا ہو گیا، مبتدا ہو گیا۔ مثل مضاف، جاء فعل، نون بقایا متکلم مفعول بھی، الذی اسم موصول، ضرب فعل مجہول، ضرب غلامہ دراصل ہے، تو ضرب فعل مجہول، اس میں غلامہ مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول ہو گیا، صحیح، ضرب غلامہ، تو یہ مفعول ہو گیا، فعل مجہول اپنے مفعول یعنی نائب الفاعل سے مل کر کیا ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہو گیا اس موصول کے لیے، اس میں موصول کے لیے موصول صلہ مل کر فاعل ہو گیا اس جاء کا، ٹھیک ہے۔ جاء فاعل ہے نا، جاء فعل ہے، اس کے لیے فاعل ہو گیا، جاء فعل اپنے فاعل اور نون بقایا متکلم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ اس مثل مضاف کا، ٹھیک ہے۔ پھر مضاف الیہ مل کر خبر ہوا اس مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فیرفع اسما واحدا بانہ قائم مقام فاعلہ، اور رفع دیتا ہے اپنے ایک اسم کو بانہ اس طور پر کہ وہ قائم مقام ہوتا ہے اس کے فاعل کا، ٹھیک ہے۔ فعل مجہول کے بارے میں بات تھی، تو فا تفصیلیہ ہو گیا، یرفع فعل با فاعل اسما واحدا، اپنے ایک اسم کی، یعنی اسم کی خاصیت کیا ہے، وہ ایک ہے، تو اسما موصوف، واحدا صفت، موصوف صفت مل کر مفعول، کیونکہ اس کا عمل اس پر ہو رہا ہے، اسما واحدا پر ہو رہا ہے، اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، بِأَنَّهُ با حرف جر، انا حرف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر اس کا اسم، ٹھیک ہے، انا کا اسم کیا ہے، ہو ضمیر ہے، قائم اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، مقامہ مضاف، فاعلہ مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ ہوا اس مضاف کا، ٹھیک ہے، مقام مضاف کا، پھر مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہو گئے کس کے لیے، اس میں فاعل کے لیے، اس قائمون اس میں فاعل کے لیے، پھر قائمون اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہو گئی انا حرف مشبہ بالفعل، کہ انا کا ہم نے اسم نکالا تھا ایک، اور اب ہم کیا نکالا ہے، اب ہم نے خبر نکالی ہے، تو انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس جار کے لیے مجرور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے یرفع فعل کے، یرفع فعل نہیں ہے ہمارے پاس، تو یرفع کے متعلق ہو گئے، یرفع فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ القامس صفت مشبہۃ، یعنی القامس مبتدا، صفت موصوف، المشبہۃ یعنی صفت کی خوبی کیا ہے کہ وہ مشبہ ہے، تو صفت موصوف صفت مل کر خبر ہوئی اس مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَهِيَ تَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ زَمَانٍ، واو مستانفہ، ہیا مبتدا، تعملو عمل کرتا ہے، کام ہے نہیں ہے، تو فعل با فاعل، عملہ مضاف، فعلہا مضاف الیہ مضاف مل کر مفعول، ٹھیک ہے،
من حرف جر غیری مضاف اشتراطی مضاف الیہ مضاف. دیکھیں مضاف الیہ مضاف کب بناتے ہیں؟ جب ما قبل کے لیے کیا وہ مضاف الیہ اور ما بعد کے لیے وہ مضاف ہو. تو یہ اشتراط کا لفظ جو ہے نا وہ ما بعد کے لیے کیا ہے؟ ما بعد کے لیے مضاف ہے اور ما قبل کے لیے مضاف الیہ ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو بنایا. زمان کیا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ ہوا. اس مضاف کا پھر مضاف الیہ مل کر مجرور، کیونکہ جار ہے نا، من حرف جر ہے تو جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے کس کے؟ فعل کے. ٹھیک ہے، فعل کے متعلق ہو جائیں گے. فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا ہو جائے گا؟ خبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے. اس کے بعد کی ترکیب دیکھیے، وہی مشتقۃ من اللازم دالۃ علی ثبوت مصدرها لفاعلها علی سبیل الاستمرار والدوام. ٹھیک ہے، تو یہ عبارت ہے ہمارے پاس. تو وہی مشتقۃ، ہیا مبتدا ہو جائے گا کیونکہ اسم شروع میں آ جائے تو وہ مبتدا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، مشتقۃ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. مشتقۃ اس میں مفعول کا صیغہ، اور اس میں ہیا ضمیر جو ہے وہ نائب الفاعل ہے. ہیا ضمیر نائب الفاعل من حرف جر اللازمی مجرور. جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے کس کے؟ مشتقۃ اس میں مفعول کے. مشتقۃ اس میں مفعول. ٹھیک ہے، شبہ جملہ ہو کر یہ کیا ہوگی؟ خبر اول ہو جائے گی. وہیہ مشتقۃ، یعنی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وہیہ مشتقۃ، صفت مشبہ کیا ہوتی ہے؟ مشتق ہوتی ہے. ہیا مبتدا اور مشتقۃ یہ شبہ جملہ ہو کر اس کی خبر ہو گئی. من اللازم دالۃ علی ثبوت، اب یہ ہمارے پاس بنے گی خبر ثانی. کس طرح بنے گی؟ من حرف جر، ان کو ملا کر مشتقۃ کے متعلق کر کے اس کو کمپلیٹ کر دیا. دالۃ اس میں فاعل، اور دالۃ اس میں فاعل، اس میں یا ضمیر فاعل ہو گئی. علی حرف جر ثبوت مصدر مضاف، اس میں مصدریہ جو ہے مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ فاعل ہوا کس کا؟ ثبوت کا. ٹھیک ہے، ثبوت مصدر مضاف ہے نا، تو اس کے لیے مضاف الیہ فاعل ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد لام حرف جر فاعلیہ مضاف الیہ مل کر مجرور. ٹھیک، جار مجرور مل کر کیا ہو جائیں گے؟ متعلق اول ہو جائیں گے اس ثبوت مصدر مضاف کے لیے. صحیح ہے. علی سبیل الاستمراری والدوام، یہ متعلق ثانی بنے گا. علی حرف جر سبیل الاستمراری مضاف الیہ. سبیل جو ہے کیا ہو جائے گا؟ مضاف ہو جائے گا، اور استمرار جو ہے معطوف علیہ، کیونکہ یہاں پر واو حرف عطف آ رہا ہے نا، دونوں کو ملا کر معطوف علیہ کر پھر ہم کیا کریں گے؟ استمرار کے لیے سبیل کے لیے جو ہے مضاف الیہ بنائیں گے. تو استمرار معطوف علیہ، واو حرف عطف، الدوام معطوف علیہ مل کر پھر کیا ہو جائے گا؟ سبیل کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر علی حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثانی ہو جائیں گے کس کے لیے؟ ثبوت مصدر مضاف کے لیے. صحیح ہے، ثبوت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل اور دونوں متعلقات سے مل کر شبہ جملہ ہو کر، ٹھیک ہے، شبہ جملہ ہو کر، دیکھیے شبہ جملہ ہو کر مجرور، جار مجرور مل کر، یعنی علی حرف جر اور یہ مجرور مل کر جار مجرور مل کر متعلق کر دیں گے اس میں فاعل کے. صحیح، دالۃ اس میں فاعل ہے نا ہمارے پاس، اس کے متعلق کر دیں گے. پھر دالۃ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر پھر خبر ثانی ہو جائے گا کس کے لیے؟ ہیا مبتدا کے لیے. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یعنی مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ترکیب آسان سی ہوتی ہے، بلکہ بس غور کرنا پڑتا ہے کہ کیا چیز کیا بنے گی. دیکھیں جملے سے پتہ چل رہا ہے وہیہ، اور یہ مشتقۃ مشتق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مشتقۃ من اللازمی، یہ مشتق ہوتی ہے لازم سے. یہ ایک سینٹینس ہو گیا، یعنی یہ خبر ایک، اس کے بارے میں خبر آپ کو یہ دی گئی کہ وہ مشتق ہوتی ہے لازم سے. پھر دوسری خبر دی دالۃ علی ثبوت مصدرها لفاعلها علی سبیل الاستمرار والدوام، یعنی وہ دلالت کرتی ہے، دلالت کرنے والی ہوتی ہے. پورا جملہ سینٹینس اسی طرح جوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، آسان سی ترکیب ہے. مثالو مثل جانی رجل حسن غلامہ، اس کی دیکھیے مثالو مضاف الیہ مل کر مبتدا، مثلو مضاف، جاء فعل، نون بقایا متکلم مفعول بہ، رجل موصوف. ٹھیک ہے، آیا میرے پاس ایسا شخص حسن غلامہ کہ اس کا غلام خوبصورت ہے. تو رجلن کے متعلق کی صفت ہے، یعنی آپ نے علم النحو میں بھی پڑھا ہے کہ کبھی متعلق کی صفت ہوتی ہے، یعنی مطبوع کے متعلق کی صفت ہوتی ہے، کبھی مطبوع کی ڈائریکٹلی ہوتی ہے. تو یہاں پر مطبوع کے متعلق کی صفت ہے. تو یہ رجل موصوف، حسن صفت مشبہ، غلام مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل. صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر، ٹھیک ہے، شبہ جملہ ہو کر صفت ہوئی اس رجل موصوف کی. موصوف صفت مل کر فاعل ہو گیا کس کا؟ جاء کا. ٹھیک ہے، جاء فعل اپنے فاعل اور اس نون بقایا متکلم مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ ہو جائے گا اس مضاف کا.
مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہو جائے گا؟ خبر ہو جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس السادس ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کی ترجمہ اور تشریح کو دیکھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ ترکیب کو اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے کیا کہا؟ والسادسو یعنی چھٹا، ٹھیک ہے۔ چھٹا ہمارے پاس قیاسی عوامل میں سے کیا ہے؟ المضاف ہے، مضاف ہے۔ وَهُوَ كُلُّ اسم ہر وہ اسم ہے اضیف الی اسم آخر جو دوسرے اسم کی طرف مضاف کیا جائے، ٹھیک ہے۔ فَيَجُرُّ الْأَوَّلُ الثَّانِيَ پس وہ پہلا اسم دوسرے کو جر دیتا ہے، جر دیتا ہے پہلا اسم دوسرے کو۔ مجرداً عن العوامل مجرداً عن اللام والتنوین وما يقوم مقامہ من نونی التثنیۃ والجمع لأجل الاضافۃ، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا کس طور پر، کس حال میں، کہ اس حال میں، یعنی حال بنے گا یا اس حال میں کہ وہ لام تعریف اور نون اور تنوین سے خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لام تعریف اور تنوین سے وہ خالی ہوتا ہے اور جو تنوین کے قائم مقام ہو، صحیح، جر دیتا ہے اور اس طور پر مضاف الیہ کو جر دیتا ہے کہ وہ ان تمام باتوں سے خالی ہو جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہ لام تعریف سے خالی ہو، تنوین سے خالی ہو، ٹھیک ہے، اور جو تنوین کے قائم مقام ہو یعنی نون تثنیہ اور جمع اضافت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، نون تثنیہ اور جمع وغیرہ اضافت کی وجہ سے ان تمام چیزوں سے خالی ہو۔ جیسے کہ اس کی مثال کیا ہے؟ مثل غلام زیدن، جیسے کہ غلام زیدن، زید کا غلام۔ اب پھر بتایا کہ والسابع الاسم التام، ساتواں کیا ہے ہمارے پاس قیاسی عامل؟ الاسم التام، تام اسم ہے، ٹھیک ہے۔ وہوا کلو اسم اور یہ ہر وہ اسم ہے، ٹھیک ہے، ہر وہ اسم تام، وہوا کلو اسم تما فاستغنى عن الاضافت، ہر وہ اسم جو تام ہوتا ہے پس وہ اضافت سے بے نیاز ہوتا ہے، استغنی مستغنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مستغنی ہوتا ہے۔ بِأَن يَكُونَ اس طور پر کہ فی آخری تنوین او ما یقوم مقامہ من نون التثنیۃ والجماعت، ٹھیک ہے، اس طور پر کہ اس کے آخر میں تنوین یا جو اس کے قائم مقام ہو یعنی نون تثنیہ اور جمع میں، او یکون فی آخرہ مضاف الیہ یا اس کے آخر میں کیا ہو؟ مضاف الیہ ہو، ٹھیک ہے۔ وہو ینصب النکرۃ اور یہ نصب دیتا ہے نکرہ کو، علی انہا تمیز لہ اس طور پر کہ وہ اس کی تمیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نصب دیتا ہے کس طور پر کہ وہ اس کی تمیز ہوتا ہے۔ فیرفع منہ الابہام پس دور کر دیتا ہے، رفع کا مطلب یہاں پر دور کرنا ہے، دور کر دیتا ہے اس سے ابہام کو، ٹھیک ہے۔ مثل اندی رتل زیتن، اس کی مثال کیا ہے؟ اندی رتل زیتن، میرے پاس ایک رتل زیتون کا تیل ہے، ٹھیک ہے۔ ومنوانی سمنن عندی منوانی سمنن، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے پاس 2 من گھی ہے، ٹھیک، سمن جو ہے وہ ہم کسے کہتے ہیں؟ گھی کو کہتے ہیں۔ وعشرون درہمن یعنی اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ عندی 20 درہمن، میرے پاس 20 درہم ہیں۔ ولی ملؤہ عسلن، ٹھیک ہے، اور میرے پاس اس کے بھراؤ بقدر شہد ہے، ٹھیک ہے، کسی پیمانے کو بقدر یعنی کسی پیمانے کو پیمانہ بنا کر کسی پیمانے کے بقدر بتا رہے ہیں کہ اس کے بقدر میرے پاس بھراؤ شہد ہے۔ اب ہم اس کی تشریح پڑھ لیتے ہیں، ابھی ہم نے معنوی عوامل نہیں پڑھے، ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، پہلے قیاسی عوامل کو کمپلیٹ کر لیں۔ تشریح کیا ہے دیکھیں، مضاف چھٹا قیاسی عامل مضاف ہے، ٹھیک ہے، یعنی چھٹا قیاسی عوامل جو قوانین و ضوابط کے ساتھ ہم تک آیا ہے تو وہ مضاف ہے، اور اضافت کے معنی ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کرنا ہے۔ مضاف ہر وہ اسم ہے جس کو دوسرے کی طرف منسوب کیا جائے، جس کی طرف نسبت کی جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مضاف کیا ہے؟ ہر وہ اسم ہے جس کو کسی دوسرے کی طرف نسبت دی جائے گی، اضافت دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور جس کی طرف دی جائے گی وہ کیا کہلائے گا؟ مضاف الیہ۔ جیسے غلام زیدین کی اگر آپ کو مثال دوں، ابھی آ رہی بھی ہے، مزید آپ کے سمجھ آ جائے گی، غلام مضاف ہوگا، زیدین مضاف الیہ ہوگا۔ عمل مضاف اپنے بعد آنے والے اسم کو یعنی مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ما بعد اسم کو کیا دیتا ہے؟ جر دیتا ہے، اور یہ قاعدہ متعین ہے، اسی وجہ سے قیاسی عوامل میں ان کو شامل کیا ہے۔ مضاف کی حالت مضاف پر لام تعریف اور تنوین جو تنوین کے قائم مقام ہو جیسے نون تثنیہ اور نون جمع نہیں آتی، جیسے غلام زیدین، اس میں غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا بات بتا دی کہ جو ہمارے پاس مضاف الیہ ہوتا ہے اس کو جو ہے تام کرنے والی کوئی چیز نہیں آتی، یعنی کہ نون تنوین نہیں آتا، ٹھیک، اور اسی طرح نون تثنیہ اور نون جمع نہیں آتا۔
اس کے بعد ہم نے کیا کہا، اس میں تام کیا ہے، ساتواں قیاسی عامل اس میں تام ہے، اور اس میں تام وہ اسم ہوتا ہے جو چار چیزوں یعنی تنوین یا نون تثنیہ یا نون جمع یا اضافت میں سے کسی ایک کے ساتھ تام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ساتواں کیا ہے، قیاسی عامل کے اس میں تام ہے جو ان تمام چیزوں کی وجہ سے، نون تثنیہ، نون جمع، ٹھیک ہے، اور اضافت کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، تام ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے. تام کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس میں تام چار حالتوں میں سے کسی بھی حالت میں پایا جائے تو اضافت کے قابل نہیں رہتا. ظاہر ہے کہ وہ اس میں خود پورا ہو گیا اپنے اعتبار سے، تو اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ مضاف کو تو مضاف الیہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کی اضافت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی وہ اسم دوسرے کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا. نمبر 1، اگر تنوین آ جائے تو وہ مضاف نہیں ہو سکتا. عندی رطل زیتن، ٹھیک ہے، رطل پر تنوین آ گئی، اب یہ مضاف نہیں ہو سکتا. 2، کہ اس کے آخر میں نون تثنیہ آ جائے تو بھی مضاف نہیں ہو سکتا، جیسے عندی منوانی سمنن، منوان میں کیا آ گیا، نون تثنیہ آ گیا، اس لیے مضاف نہیں ہو سکتا کسی اور کی طرف. 3، اس کے آخر میں نون جمع آ جائے تو بھی مضاف نہیں ہو سکتا، جیسے عندی 20 درہمن، اس پر کیا آ گیا، نون جمع ہمارے پاس 20 پر آ گیا، اس لیے یہ بھی مضاف نہیں ہو سکتا. اس کے آخر میں مضاف الیہ آ جائے تو بھی مضاف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، جیسے کہ اس کی مثال ولیہ ملؤہ عسلاً، اس میں بھی کیا ہوا ہے، اس کے آخر میں مضاف الیہ آ جائے، یعنی مضاف الیہ اس کے آخر میں ہو ضمیر آ گئی، اس وجہ سے یہ تام ہو گیا، اور اس میں مزید اس میں مضاف الیہ یعنی اضافت نہیں پائی جائے گی. عمل اس میں تام اپنے بعد والے اسم کو تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب کرتا ہے اور اس میں ابہام کو دور کرتا ہے، جیسے عندی رطل زیتن، اس مثال میں رطل اس میں تام ہے، یہ ایک پیمانے کو کہتے ہیں، لیکن یہ مبہم ہے. اب زیتن جو کہ تمیز ہے، اس نے اس ابہام کو دور کر دیا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس میں تام اپنے بعد والے اسم کو کیا کرتا ہے، تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب کرتا ہے، اور اس میں ایک ابہام ہوتا ہے اس میں تام میں، جس کو مابعد آنے والی تمیز دور کر دیتی ہے. امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.